سب ٹاپک 3.6 B1 بی جو دوسری فیملی ہے، دو بھائی تھے اسم متمکن اور غیر متمکن. اسم غیر متمکن کی 8 اقسام آپ نے پڑھی، ان کی فیملی کے 8 ممبر. اب اسم متمکن جو 3.6 بی ہے اس کی فیملی کے ٹوٹل جو ہے وہ 16 ممبران ہیں اور ان کے 9 اعراب ہیں. آئیے دیکھیں، یعنی 16 اسماء اور 9 اعراب ہیں. تو آئیے ان اعراب کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، کس انداز سے جو 9 ہمارے پاس اعراب ہیں، یعنی 9 سیب کی پیٹیاں ہیں یا 9 ہمارے پاس کمرے ہیں، کیسے ان 16 اسماء پر ہم تقسیم کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو پہلی تینوں فیملیاں ہیں ان کو ہم پہلی نمبر کا اعراب دے دیں گے. آئیے دیکھیے اسم متمکن کے اعراب کے 9 اقسام. تو 9 سیب کی پیٹیاں تھیں، ان میں سے پہلی جو سیبوں کی پیٹی ہے وہ دیکھیں، یعنی جو پہلا اعراب ہے رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. یہ پہلی ہمارے پاس سیبوں کی پیٹی ہے، وہ ہم نے 3 فیملیوں کو دی ہے: مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف. بچے اور بوڑھوں کو ملا دیا ہے. مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح، یہ بچے، جمع مکسر منصرف یہ بوڑھے ہیں. تو ان کو ملا کر ان کو ہم نے ایک جو ہے ایپلز کی، سیبوں کی ہم نے پیٹی دے دی ہے کہ آپ تینوں کے لیے یہ پہلی پیٹی، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں اور حسب ضرورت ان کو استعمال کریں. تو گویا اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے 3 قسمیں کے اعراب آپ نے پڑھ لیا، 3 قسمیں گئیں. ان تینوں قسموں کو یہ ہم نے اعراب پہلا دے دیا. آگے اس کے بعد باقی ہمارے پاس 8 اعراب باقی رہ گئے، یعنی 8 سیبوں کی پیٹی ہمارے پاس باقی ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ان کو ہم تقسیم کریں تو ہم ان کی وضاحت کریں گے. مفرد منصرف صحیح کسے کہتے ہیں، قائم مقام صحیح اور جمع مکسر کسے کہتے ہیں. اسم متمکن کے اعراب کی پہلی قسم رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. اسی طرح یاد کریں گے تو طلباء و طالبات آپ کو بہت فائدہ ہوگا. عزیز طلباء و طالبات، یہ الفاظ یاد رکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا اعراب بتانے میں، اعراب کے سمجھنے میں. آپ یاد کریں، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. یہ وہ اعراب کی پہلی قسم ہے، یعنی سیبوں کی پہلی پیٹی ہے جو کہ آپ نے 3 فیملیوں کو دی ہے. تو اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے پہلی قسم مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن، دوسری قسم قائم مقام صحیح جیسے دلون، تیسری قسم جمع مکسر منصرف جیسے رجالون. ان تینوں کے لیے اعراب کی 9 قسموں میں سے پہلی قسم خاص ہے. ان تینوں فیملیوں کے لیے اعراب کی 9 پیٹیوں میں سے پہلی پیٹی خاص ہے، پہلی قسم خاص ہے، یعنی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. یہ بار بار اس کو ریپیٹ کیا جائے گا تاکہ آپ یاد کر لیں. سقط زید و دلون و رجالن، رأیت زیدا و دلون و رجالا، مررت بزید و دلون و رجال. نحو کی دوسری کتابوں میں یہ جو مثال دی جاتی ہے، لکھا جاتا ہے جاء زید و دلون و رجال، رأیت زیدا و دلون و رجالا. تو ساقطہ کی جگہ پر جاء چونکہ یہ تعلیلی لفظ ہے، اس میں تعلیل ہے، تو ابھی تک ہمارے طلباء نے تعلیل نہیں پڑھی، تو اس لیے وہ تعلیلی الفاظ نہیں دیے گئے، باقاعدہ صحیح کے الفاظ دیے گئے ہیں تاکہ مثال سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے. ساقط زید، زید گر پڑا، گرا زید. یا اس طرح ساقط دلون یا ساقط رجال، تو ساقط فعل، زید فاعل. اسی طرح تینوں مثالوں کے ساتھ لگائیں گے. اس میں ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ زید یہ مفرد منصرف صحیح کی مثال ہے، دلون یہ قائم مقام صحیح کی مثال ہے، اور رجال جمع مکسر کی مثال ہے. تو تینوں کے لیے فعل لگا دیا گیا، رفعی حالت کو واضح کیا گیا کہ ساقط زید، ساقط دلون، ساقط رجال. ساقط فعل، زید فاعل، فعل جملہ فعلیہ. اب فاعل مرفوع ہوتا ہے تو زید پر رفع ہے، رفع ضمہ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. دلون پر رفع ہے، رفع ضمہ کے ساتھ. رجال میں رفع ہے، رفع ضمہ کے ساتھ. رأیت زیدا و دلون و رجالا، زیدن میں نصب ہے فتح کے ساتھ، دلون میں نصب ہے فتح کے ساتھ، رجالن میں فتح ہے نصب کے ساتھ. مررت بزید و دلون و رجال. اب یہاں بزیدن میں زیدن جار ہے کسرہ کے ساتھ، دلون میں جار ہے کسرہ کے ساتھ، اور رجالن میں جار ہے کسرہ کے ساتھ. تو اس مثال کو بھی یاد رکھیں گے، آپ کو اعراب بھی یاد رہ جائے گا. سقط زید و دلون و رجال، رأیت زیدا و دلون و رجالا، مررت بزید و دلون و رجال. دلو جو ہے عربی میں ڈول کو کہتے ہیں،
جو پرانے دور میں کنووں کے اندر پانی کا ڈول ڈال کے پانی نکالا جاتا تھا تو اس کو دلو کہتے ہیں۔ مفرد منصف صحیح کی تعریف دیکھیں۔ مفرد یعنی ایسا اسم جو واحد ہو، تثنیہ یا جمع نہ ہو، یعنی چونکہ تثنیہ جمع کے لیے تو پھر ڈیفرنٹ اعراب ہے نا، تو مفرد منصف صحیح سے مراد یعنی جو مفرد ہو یعنی تثنیہ جمع نہ ہو، اور منصف سے مطلب یہ ہے کہ جو غیر منصف نہ ہو، چونکہ غیر منصف کے لیے الگ باقاعدہ قسم آ رہی ہے اسم کی، اس کے لیے اعراب بھی ڈیفرنٹ ہے۔ تو ایسا اسم جو مفرد بھی ہے منصف بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ وہ صحیح ہو۔ صحیح کا مطلب یہ ہے، دیکھیں صرفیوں کے نزدیک صحیح مختلف ہے، نحویوں کے نزدیک مختلف ہے۔ صرفیوں کے نزدیک تو صحیح وہ ہے جس کے فاعل لام کلمہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ تضعیف ہو، اور نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہے جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، بس لام کلمہ میں حرف علت نہ ہو، باقی اگر حرف علت پایا بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کو صحیح کہیں گے۔ صحیح کی مثال جیسے زیدن، تو یہ مفرد منصف صحیح پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے قائم مقام صحیح۔ قائم مقام صحیح کا مطلب یہ ہے کہ صحیح کے قائم مقام ایسا اسم ہوتا ہے جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، تو اس کو جاری مجرا صحیح کہتے ہیں یا قائم مقام صحیح کہتے ہیں، کہ وہ صحیح ہے جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو اور ما قبل ساکن، جیسے دلون، ضبیون۔ اب دلون میں دیکھیں لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو ہے اور ما قبل ساکن ہے، اسی طرح ضبیون میں۔ اس کو صحیح کے قائم مقام اس لیے کہتے ہیں جس طرح صحیح پر کوئی صرفی قانون جاری نہیں ہوتا، اسی طرح ایسے ناقص پر بھی، ایسے لفظ پر بھی کوئی قانون، کوئی تبدیلی نہیں آتی، گویا یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے صحیح ہو۔ تو قائم مقام صحیح کے جو بھی اسماء ہیں ان کے لیے بھی یہی اعراب ہوگا، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ۔ تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف، وہ اسم جو جمع ہو، واحد تثنیہ نہ ہو، مکسر ہو، سالم نہ ہو۔ جمع مکسر، چونکہ جو جمع سالم ہے اس کے لیے تو ڈیفرنٹ اعراب ہے، تو یہاں جمع سے مراد جمع مکسر ہے، اور وہ ہو بھی جمع کا صیغہ مکسر اور منصرف بھی ہو، غیر منصرف نہ ہو۔ غیر منصرف کے لیے الگ سے اعراب پڑھیں گے، جیسے رجال میں دیکھیں آپ، یہ جمع ہے اور جمع مکسر ہے اور منصرف بھی ہے۔ تو گویا یہ تین فیملیاں ہو گئی، پہلی فیملی مفرد منصف صحیح، دوسری قائم مقام صحیح، اور تیسری جمع مکسر منصف۔ ان تینوں کے لیے ایک اعراب ہے، ایک سیب کی پیٹی ہے جو ہم نے ان کو دے دی ہے، تو تین فیملیاں گئیں اور ایک سیبوں کی پیٹی بھی گئی۔ اسم متمکن کی پہلی تین قسموں کی پہچان حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں، جلس زید رأیت زیدا مررت بزید، سقط دلو رأیت دلوا مررت بدلو، جلس رجال رأیت رجالا مررت برجال، جلس اطفال رأیت اطفالا مررت باطفال، جلس طفل رأیت طفلا مررت بطفل، جلس ظبی رأیت ظبیا مررت بظبی، جلست نساء رأیت نساء مررت بنساء۔ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ۔